بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج بھی قومی اسمبلی میں ہنگامہ رہا اور قومی اسمبلی کا اجلاس شروع نہیں ہو سکا۔ لگتا ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی گروپ ایسا ہے اور یقیناً وہ نظر نہیں آ رہا، وہ گروپ یا اس گروپ کے کرتا دھرتا قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہیں۔ ہدایات باہر سے آ رہی ہیں اور اس کا ثبوت بھی آج ہم آپ کو دیں گے کہ ہدایات کہاں سے آ رہی ہیں اور معاملات کو آگے نہیں چلنے دیا جا رہا۔ نااہل اور نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرضی کے مطابق ایوان چلایا جائے، اور پھر آپس کی جو ان کی لڑائی ہے خاص طور پہ شریف خاندان کی، وہ بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اس کی بھی وجہ بتائیں گے آپ کو، کیونکہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں جو چیزیں طے ہوتی ہیں وہ چیزوں کو قومی اسمبلی میں جب ایوان شروع ہوتا ہے اس کو سبوٹاج کر دیا جاتا ہے۔ اور شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، ان کی تقریر کو کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا، اور مسلم لیگ نواز کا ایک خاص گروپ جس کو مریم گروپ کہتے ہیں وہ کیوں یہ سارے کام کر رہا ہے، اور پھر گالم گلوچ کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے اور اس کو پنجاب کا کلچر کہہ دیا گیا۔ اور میرا خیال ہے کہ پنجاب کو اس سے بڑی گالی کوئی اور ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ کسی بھی صوبے کا کلچر نہیں ہے کہ ماں بہن کی گالیاں دی جائیں، ننگی گالیاں دی جائیں اور بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا جائے، اور پھر اس بے حیائی اور بے شرمی کے مظاہرے کو کلچر کا نام دیا جائے۔ یہ کلچر جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب کا کلچر ہے، یا ان کا اپنا کلچر تو ہو سکتا ہے، کم از کم کسی بھی مہذب معاشرے کا، مہذب خاندان کا کلچر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، ان کو کچھ اور نظر آئے گا اس بات پہ بھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج 2 دفعہ کوشش کی گئی قومی اسمبلی کا اجلاس ہو، لیکن آج بھی ایک حکومتی رکن کو زخمی کر دیا گیا اور سینیٹائزر کی بوتل کا استعمال کیا گیا۔ یہ ایک 4 کا ٹولہ تھا جو پچھلی نشستوں پہ بیٹھا تھا، ان میں ایک شخص وہ بھی تھا جو کیا کہنا چاہیے جن کی داخلے پہ پابندی تھی۔ اس 4 کے ٹولے نے یہ کام کیا اور اس کے بعد وہ رفو چکر ہو گیا۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب سے ہم یہ کہیں گے کہ فوٹیج غور سے دیکھیں اور جتنی بھی رعایت کریں گے وہ آپ کے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی اس گورنمنٹ کے اس پارلیمانی سسٹم کے حق میں نہیں جائے گی، اور بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس کی وکٹ پہ کھیل رہے ہیں۔ کیا وہ مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں یہ سارے سسٹم کو؟ اس کی ایک ماضی کی آپ کو ایک خبر بھی دیں گے۔ تو چودھری صاحب، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب بھی میرا خیال ہے کہ یرغمال ہو گئے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں، اس گروپ کے ہاتھوں۔ نہیں، وہ تو اپنا مطلب ہے بے بسی ہے ان کی، کیونکہ جب ان کو گھر سے ہی مطلب ہے ان کے اوپر حملے ہوں، ان کو للکارا جائے اور ان کی حیثیت کو چیلنج کیا جائے، تو پھر جو باقی تو شاید ملنی تھی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نون لیگ والے لیڈر آف دی اپوزیشن اور پارٹی کے صدر کی تقریر کیوں نہیں ہونے دے رہے تھے، اور کیوں گالیاں دے رہے تھے وزیر اعظم کو، اور کیوں حملے کر رہے تھے دوسرے ایم این ایز پر کھلم کھلا، اور اسمبلی کا اجلاس تو لگتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو مچھی منڈی بھی کوئی بڑا چھوٹا جا لفظ رہ گیا۔ یہ تو کوئی بہت ہی انہونی جی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور آج حملہ کرنے کا مطلب، اور پہلے یہ بتائیں کہ جس پر پابندی تھی وہ ہاؤس میں کس طرح آ گیا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یا وہ گیلری میں بیٹھے تھے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ کو تو گیٹ پہ روکا گیا، کچھ پہنچ گئے تھے جن میں روہیل اصغر بھی تھے اور حمید صاحب بھی تھے۔ 7 ایم این ایز کی داخلے پر پابندی تھی، اس میں علی گوہر خان، چودھری حامد حمید، مسلم لیگ نواز، شیخ روہیل اصغر نون لیگ، اور فہیم خان، عبد المجید خان، مسٹر علی نواز اوان یہ بھی موجود تھے، اور سید آغا رفیع اللہ۔ یہ 7 ارکان تھے جن کو روکا گیا تھا۔ اور اس کے بعد علی گوہر کا کیا مکالمہ ہوا، پہلے وہ ذرا سن لیں جن پہ پابندی تھی۔ جی کتنے لوگ ہیں؟ 7 نہیں، جو بہت سارے لوگ ہیں وہ تو ان کے نام ہی کوئی نہیں۔ اگر وہ صحیح لوگوں کے نام نہیں ڈالیں گے تو پھر ہم ہاؤس کے اندر اجلاس میں جائیں گے، یہ میں وہاں کہا رہا ہوں۔
آپ ان کو کنوے کر دیں. میں تھوڑی دیر تک دوبارہ ہوں گا. اگر وہ تمام لوگوں کے نام ڈالیں, پارلیمانی کمیٹی بنائیں جس میں تمام پارٹی جو آئیڈینٹیفائی کرے کہ کن کن لوگوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. نہیں ہوا تو ہم نون لیگ کے تمام دوستوں کو لا کر ہم ہاؤس میں جائیں گے. یہ وہ علی گوہر صاحب تھے جی جنہوں نے کل ابتدا کی تھی, اور جو چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ مختلف جانوروں کے نام لے کے آ رہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اس لسٹ میں اور آدمی ڈالیں جی اگر مجھے روکنا ہے تو. یہ تھے علی گوہر صاحب جنہوں نے کل معاملے کی ابتدا کی تھی. اور ایک ٹولہ یہ تھا, میں ٹولہ ہی کہوں گا کیونکہ استحقاق مجروح میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا, ایسے لوگ جن کو عوام ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں, اپنی نمائندگی کے لیے بھیجتے ہیں. وہ ٹولہ جو تھا وہ پورے حال کا چکر لگا رہا تھا, اور ان کو ہدایات کہاں سے آ رہی تھیں؟ وہ لابی میں جاتے تھے, واٹس ایپ میسج آتے تھے کیونکہ حال میں ذرا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے, سگنلز کا ویک ہوتے ہیں. لابی میں جاتے تھے, میسج آتا تھا, اور اس کے بعد وہ آ کے پھر شروع ہو جاتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی, چوہدری صاحب, پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اتنی سینس نہیں ہے کہ وہ اس ساری پولیٹکس کو سمجھ سکیں اور معاملے کی تہہ تک پہنچ سکیں. لیکن اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے صابر شاکر صاحب, اب ہم تو لاہور میں, ہمیں نہیں اس کی پوری تفصیل, کہ شہباز شریف کی تقریر جو ہے وہ حکومت نے سیبوٹاج کی ہے, اور اس پہ ہلڑ بازی اور ہنگامہ رائی اور حملے اور کتابیں پھینکنا اور گاڑیاں دینا اور حملے کرنا فزیکل, اور اس کے ذریعے اس کو تقریر کرنے نہیں کی تھی لیڈر آف دی اپوزیشن. آپ کیا کہتے ہیں, اصل کیا حقائق ہے؟ اصل حقائق جیسا میں آپ کو بتا دوں کہ آج اپوزیشن رہنماؤں کی ہوتی ہے میٹنگ. مولانا اسد الرحمان, آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں, شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو اور دیگر, ان کی میٹنگ ہوتی ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ جی آئیں بیٹھ کے ذرا معاملہ طے کرتے ہیں. اپوزیشن, اور ادھر اسپیکر بلا رہے تھے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں, اور حکومتی ارکان بھی ان کے پاس آئے, بلاول بھٹو کے پاس بھی آئے, شہباز شریف صاحب کے پاس بھی آئے. اسپیکر نے فون بھی کیا, بلاول بھٹو صاحب کو کیا, شہباز شریف صاحب کو کیا. دونوں سے بات ہوئی کہ آئیں جی مل بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں, اور جو کل اور پرسوں جو کچھ ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں اور ایوان کو آگے لے کے چلتے ہیں. بلاول بھٹو تیار تھے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ریڈی ٹو گو, کہ آئیں جی اسپیکر صاحب کے پاس چلتے ہیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کو ایک چٹ دی گئی, اور چٹ کے بعد انہوں نے کہا جی کہ پارٹی لیڈرشپ سے مشورہ کر لیں پہلے ہم, اور اس کے بعد پھر بات کریں گے. اور اسی طریقے سے مولانا اسد صاحب, انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پارٹی قیادت سے مشورہ کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب خود کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں بطور لیڈر آف اپوزیشن, اور ان کی ڈوریاں جاتی عمرہ اور لندن, یہ دو جگہ پہ ہیں, وہ کر رہے ہیں. اور جو مریم گروپ ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ سائے کی طرح ہر وقت ان کے ساتھ ہے. مولانا اسد صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو اسمبلی میں لوگ نہیں ہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. چوہدری صاحب, میرے پاس یہ خبر ہے, تردید کرنی ہے تو کر دیں, آ کے وضاحت کرنی ہے کسی نے کر دیں. پیپلز پارٹی تیار تھی اور آج بھی تیار تھی کہ ہاؤس کو آگے بڑھایا جائے, لیکن نہیں بڑھایا گیا. اور پھر نام مانگے گئے اپوزیشن ارکان سے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی نام دے دیں, اپنے پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں جو جوائنٹلی یہ سارا کچھ دیکھے گی. نام نہیں دیے جا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا سکرپٹڈ سارا کام چل رہا ہے. میرے پاس تو یہ خبر ہے, آپ بتا دیں. خبریں تو صحیح جو ہے, ایک میں بڑی اہم بات کروں گا, بہت ضروری ہے. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, قاسم خان سوری ڈپٹی اسپیکر صاحب کی موجودگی میں کل بھی کہا ہے, آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, اسد کیسر, سوری اور حکمران سارے کے سارے ارکان یہ ذمہ دار ہے اس صورتحال کے. جب آپ اس چکر میں کہ جی ہم نے جمہوریت کو چلانا ہے, پارلیمنٹ کو چلانا ہے, قانون سازی کرنی ہے, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر نا خدا نے مجھے ساحل پر ڈبونا چاہا, تو یہ کشتی جو ہے اس لیے ڈوب رہی ہے کہ یہ نہیں مطلب ہے بے یقینی کا شکار ہے. لا اینڈ آرڈر, آج بھی وزیر اعظم ایک بیان دے رہے ہیں کہ قانون کے سامنے برابر ہونا چاہیے.
اور بھائی آج آپ کو ایک بندے کی بجائے 300 بندہ رینجرز کا لگا لے، فوج کا لگا لے، اور جن کو نکالا باہر وہ تو وہاں سے مین گیٹ سے اندر نہ آئے جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے ان کا۔ میرا خیال ہے کہ پارلیمان کی جو سیکیورٹی ہے وہ رینجرز کے حوالے کرنی چاہیے، اور یہ سارجنٹ ایٹ آرمز کے قابو آنے والے نہیں یہ ہیں، ہمارے احکامات کے پابند ہیں۔ ان کے کل بھی ہم نے کہہ کہ ان کو کہا بھی ایکشن لو، آج بھی پورا ایکشن نہیں ہوا۔ نہیں سر، آج دوبارہ فوجداری مقدمے چلاؤ، آج دوبارہ مار کٹائی آج آپ ہوئی نے ہے۔ بوتل مار دی ہے، کل ایک بندہ مار دو گے، یعنی تمہارے سے تو کوئی خیر کی توقع ہی نہیں ہے۔ 1958 میں ایسٹ پاکستان میں 1955 چوہدری صاحب، یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں، کسی نے 58 لکھا ہے۔ 1955 مشرقی پاکستان اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر شاہد علی صاحب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ حال کے اندر لڑائی ہوئی تھی، وہاں زخمی ہوئے، 3 دن جی ہاں، بعد فوت ہو گئے۔ وہ ان کے سر پہ ویٹ پیپر مارا گیا تھا۔ کل کتاب ماری گئی ہے ان کی، ملیکہ بخاری کی، آنکھ ابھی تک زخمی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ان کی کیا سچویشن ہے۔ تو یہ مشرقی پاکستان اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر، میں آپ کو کہہ رہا ہوں قتل صابر کیا گیا شاکر تھا۔ صاحب، جی یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ جو مسلم لیگ نون نواز شریف گروپ ہے، مریم ہے اور سب فضل الرحمان ہے، یہ لوگ جو ہیں سیاسی طور پر ہار گئے ہیں، حکومت کامیابی کی طرف بڑھ گئی ہے، بجٹ میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں جس پر تقریروں کے ذریعے وہ گورنمنٹ کو نیچا دکھائیں، حملہ آور ہوں، ان کو کوئی مائلیج ملے، سوائے آتا ہے جاتا ہے، یہ ہم نے کیا، اس نے کیا، ایسا کر دیا، آج کا ویسا ذرا کر دیا۔ چوہدری صاحب آج کا سنیں، آج ذرا سنائیے گا جی، اجلاس جیسے شروع ہوا سپیکر صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کس نے پھینکا بھائی؟ یہ کس نے مارا ہے؟ جس نے مارا ہے اس کو ہاؤس سے نکالو۔ میاں صاحب اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس نے غلط چیز پھینکی ہے، اس کے خلاف میں ایکشن لوں گا۔ جس نے کہا ہے اس کو میں بین کرتا ہوں، چیک کر لے کس نے مارا ہے۔ میں اس ہاؤس کو تب تک نہیں چلاؤں گا جب گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں مل کے کرتے، میں کل تک ایڈجرن کرتا ہوں اس کو۔ ڈپٹی سپیکر کو چلنے نہیں دے رہے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد۔ ڈپٹی سپیکر کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں کچھ اور باتیں کی جاتی ہیں، فون پہ سب اچھا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی اجلاس شروع ہوا بوتل ماری گئی، ذرا ان کا بھی زخمی ایم این اے کا بھی ذرا حال دیکھ لیں جی، اکرم چیمہ صاحب کا دکھائیے گا جی ذرا، یہ دیکھ لیں، یہ ذرا دوسرا بھی دکھائیں جی، یہ دیکھ لیں جی، عامر ڈوگر صاحب کو سنائیں جی ذرا، جی عامر ڈوگر صاحب کو سنائیں۔ 5 لوگ کل ہمارے ممبر زخمی ہوئے، 3-4 سیکیورٹی کے لوگ زخمی ہوئے، تو ابھی کیا چاہتے ہیں؟ عمر صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، خواتین زخمی ہوئی۔ اس کے بعد جی اکرم چیمہ صاحب کی گفتگو سنوائیں ذرا، جی ملیکہ بخاری کو سنائیں جی، آج وہ آئی تھیں۔ میری ذاتی طور پر تذلیل ہوئی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبران پارلیمنٹ نے کیا، جو انہیں پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اوپر اٹیک کیا، ماڈل ٹاؤن کے اندر نہتی حاملہ خواتین کے اوپر اٹیک کیا، بی بی بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا، جب وہ پارلیمان میں آتی تھی تو کن القابات سے آپ کیا کہتے تھے۔ مریم نواز پاناما کیس کے اندر جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوتی تھی کیونکہ مردوں نے سوال کرنا تھا۔ اب جی ذرا بلاول بھٹو صاحب کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ تو بہت چھوٹے بچے تھے اور چھوٹے بچوں کی یادداشت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ وہی خاندان ہے، وہی جماعت ہے، وہی لوگ ہیں جو بلاول بھٹو کی والدہ کے ساتھ اور ان کے والد کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے رہے۔ آج بلاول بھٹو اور نعرے جو وہ ہم سنا نہیں سکتے، جو نعرے ہوتے تھے وہ ہم سنا نہیں سکتے، جو اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف لگائے جاتے تھے۔ نہ انہوں نے صدر لغاری کو معاف کیا، نہ انہوں نے صدر اسحاق خان کو معاف کیا، نہ انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو معاف کیا، نہ انہوں نے آرمی چیف کو معاف کیا۔ تو اب بھی یہ معاف آپ کو کرنے والے نہیں ہیں، ان کو جتنی مرضی چھوٹیں دے لیں، اتنا جس پہ مرضی اعتبار کر لیں، یہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بھی خدمت میں عرض ہے، یہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی بھی اور افواج پاکستان کی بھی،
تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے. پرانی فائلیں نکالیں, پرانا ریکارڈ دیکھیں, ان کے ساتھ جتنی رعایت کریں گے یہ آپ کا گریبان پکڑیں گے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بلاول بھٹو صاحب کیا کہتے ہیں؟ قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک ظاہری یکجہتی دکھانے کے لیے آج میں ان کا چیمبر میں بھی آیا تھا اور ہم نے تفصیل پہ اس سے بات کیا. یہ یکجہتی کے لیے آئے تھے جی. یکجہتی کے لیے تو جانا چاہیے تھا جی ملیکہ بخاری کے پاس اور جو زخمی ہیں ان کے پاس کم از شروع کم. ہو گئی ہے جی چوہے صاحب. 17 جون کی جس رات اور اگلے دن کے دن دہاڑے 100 بندوں کو گولیاں ماری گئیں اور ان میں سے 14 کی لاشیں گری اور حاملہ خواتین کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے تاریخ کا حصہ ہے. آج تک قاتل دندراتے پھر رہے ہیں. مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ اس نے کس نے آرڈرز دیے اور کیا یہاں قیامت پر باقی گئی اس دوپہر اور اس رات. یہ آج وہی برسی ہے. تو یہ چوہے صاحب ان کو یہ عقل ان کے کرتوت یہی ہے. ان کو عقل کیوں نہیں آ رہی؟ یہ کیوں پھر ان کے ساتھ وہ عقل کہاں؟ عقل کا تعلق کوئی نہیں. بہرکہ یہ ہار گئے ہیں, شکست ہو گئی ہے, ان کے پاس کوئی چیز رہی نہیں ہے جس پر یہ پالیٹکس کریں. اور بہت ساری چیزیں جو بہتری کی طرف چل پڑی ہیں اس کو دیکھ کے ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ ہم جو راگ الاپتے رہے ہیں اور جو ہم نے پکا راگ بنایا تھا 3 سال وہ تو چکنا چور ہو گیا. نہ مہنگائی بڑھی ہے, نہ بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. ہاؤسنگ کے اندر انقلابی اقدامات ہوئے ہیں, ملک کے اقتصادی اشاریے بہتر ہو گئے ہیں. ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ. جی آپ کے سامنے آئے تھے اشفاق صاحب. تو چوہے صاحب ایک بات بتائیں, جو بڑے ناقد ہے. یہ 7 لوگ انہوں نے سسپینڈ کیے ہیں جبکہ فوٹیج پہ نظر آ رہے ہیں جو لوگ جنہوں نے دنگل بنایا ہوا ہے. یہ 7 لوگ کیوں سمبولیکلی سسپینڈ کیے گئے ہیں؟ زیادہ لوگوں میں کو کہتا ہوں ان سسپینڈ کا 40 بندے بنتے ہیں. کون سا قیامت آ 10-15 جائے گی؟ سرکاری اور 25-30 ان نون لیگ کے. جی ہاں, اور وہ ہدایات لے رہے ہیں. اور سب سے زیادہ چوہے صاحب اس سارے سچویشن میں خوش کون ہے بھلا؟ مریم صفدر بڑا انجوائے کر رہی ہیں. وہ مریم نواز بہت خوش ہیں وہ اور چل کر رہی ہیں. جاتی عمرہ میں بیٹھی سارا دن فوٹیج دیکھتی ہیں, ٹی وی دیکھتی ہیں, خبریں دیکھتی ہیں. وہ کہتی ہیں مزہ آ گیا, مزید اس کو جاری رکھیں. اور اسی طریقے سے نواز شریف صاحب بھی وہ ایک تیر سے وہ کہتے ہیں جی 2 شکار ہو رہے ہیں. ایک شہباز شریف صاحب بھی ڈسکریڈٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھ گورنمنٹ بھی نہیں چل رہی, پارلیمنٹ کا سیشن نہیں چل رہا اور بجٹ کی بحث کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا. اب ذرا سنیے جی چوہے صاحب, میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ آپ کا تعلق پنجاب سے ہے, میرا بھی پنجاب سے ہے, اور یہ کلچر کس کلچر کی بات کر رہے ہیں روہیل اصغر صاحب؟ سنائیے گا جی ذرا. اور ظاہر ہے یہ آپ کی فیملیز نے بھی, سب کی فیملیز نے دیکھا ہے پنجاب کا کلچر. پنجاب کا جی روہیل اصغر کہہ رہے ہیں جی یہ پنجاب کا کلچر ہے, گالیاں دینا ماں بہن کی, ننگی گالیاں دینا ایک دوسرے کو, یہ پنجاب کا کلچر ہے. تو چوہے صاحب یہ کلچر آپ نے دیکھا ہے کبھی خواتین کے سامنے, گھروں میں جہاں پہ اہل خانہ بھی ہوں, ایون بازار میں بھی خواتین ہوں, تو یہ کلچر ہے یا صرف اوباش جو لوگ ہوتے ہیں بدماش قسم کے غنڈہ عناصر وہ گالیاں دیتے ہیں؟ یہ بھائی یہ تو گالی دی گئی ہے, جیسے آپ نے شروع میں بات کی ہے, یہ تو پنجاب کو گالی دی گئی ہے. حقیقت ہے پنجاب کا کلچر کوئی نہیں ہے. انفرادی طور پر پوری دنیا میں گالی گلوچ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ بھی طے کر لیں ہمیشہ کے لیے کہ جب سے سویلائزیشن آگے بڑھی ہے گالیوں کو کبھی کسی نے اور نہیں کیا. آپ نے کوئی ایسی ڈکشنری دیکھی ہے جو گالیوں پر مشتمل ہو؟ کسی یعنی ملک نے, کسی قوم نے گالیوں کو اس کو اپنایا نہیں ہے. گالیاں بکنا ہر ایک اپنے اپنے شکل میں نظر آتا ہے. تیسرا یہ ہے آج انہوں نے بڑی گالی دی ہے پنجاب کو. بھائی یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے یہ چاہتے ہیں خانہ جنگی, افراتفری, مارا ماری اور کسی نہ کسی طرح ملٹری انٹرونشن ہو جائے, جو آپ کئی دفعہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. اب ان کے ارادے اور عزائم یہ ہے کہ کسی طرح, اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ اس وقت
مریخ اور زحل جو ہے پلانٹ جو ہے ان کا بھی اس وقت ٹکراؤ جا رہا ہے، اور دونوں جو ہے آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں، ایک سیاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے، حکومت کو کرتا ہے، ایک فوج کو کرتا ہے، تو اس طرح کوئی انہونی نہ ہو جائے، اس خدشہ ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر کو اور ڈپٹی اسپیکر کو اور حکمرانوں کو خاص طور پر، کیونکہ ذمہ داری ان پر ہے، اپوزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، انہوں نے شور شرابہ کرنا، انہوں نے حملے کرنا، انہوں نے حالات خراب کرنا، بگاڑ پیدا کرنا، اصل کام کی بجائے ہلا گلا مچ جائے، یہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ بٹ پیپل سٹ ان آفیسز، ان کا کام ہے معاملات کو قابو میں کرنا۔ اگر اسد قیصر صاحب نے کل رات 50 آدمیوں کو معطل کیا ہوتا اور فوجداری اقدامات کیے جاتے، گرفتار کراتے، اپنے اگر وزیر ہیں ان کو کراتے، ایم پی ایس کو، ایم این ایس کو کراتے، مخالفوں کو کراتے، جس نے قانون ہاتھ میں لیا تھا، اسمبلی یا نو اسمبلی، اور خاتون کی جو آنکھ زخمی کی ہے، اب اس کا کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمیں کیا پتا، اور آج جس کو وہ مار دیا بوتل، اور ابھی تھوڑی دیر بعد آپ اور کوئی خبر، جو یہ تو رننگ کمنٹری ہو رہی ہے، یعنی آپ نے ابھی تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ چوہدری صاحب، یہ ابھی ایک تازہ واقعہ ہوا ہے، ابھی، اور یہ قومی اسمبلی کے اندر بھی پھینٹے لگا رہے ہیں، زخمی کیے جا رہے ہیں، اور ابھی ایک نون لیگی رکن ہے ناصر اقبال بوسال، انہوں نے عالیہ حمزہ کی گاڑی کو ٹکر ماری ہے۔ ذرا دکھائیے گا جی، ذرا دکھا دیے، یہ ناصر اقبال صاحب کی ہے، یہ ابھی یہ معاملہ میرا خیال ہے کچھ آگے تک چلا گیا، یہ اسکرپٹ تھوڑا سا بڑا ہے، اور یہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے ہمیں فوٹیج بھیجی ہے، ناصر اقبال بوسال صاحب نے یہ ہٹ کیا ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو ذرا بھیج دیں جی۔ ناصر اقبال بوسال صاحب ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن چوہدری صاحب لگتا ایسا ہی ہے کہ کچھ معاملات کہیں اور سے چلائے جا رہے ہیں، اور یہ خون خرابہ، دنگا فساد اور یہ تنظیم سازی کہیں اور ہو رہی ہے، اس پہ ذرا دھیان دینا چاہیے۔ میں دوبارہ توجہ دلاؤں گا، دماغ درست کر دیا جائے گا۔ آپ کا اگر یہ خیال ہے نا اس طرح کے کر کے یہ چوری ڈاکہ ملک کے خزانے کو یعنی لوٹ کر ملک سے باہر جا کے ٹھنڈی فضاؤں میں آپ ہیٹ پہن کے سیر کرتے رہیں گے، اور یہاں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے صورتحال کو خراب کر کے اپنے مقاصد حاصل کر، یو آر سیڈلی مسٹیکن۔ اسد قیصر اگر نہیں کرے گا، سوری نہیں کرے گا، تو پھر کوئی اور کرے گا۔ میں کہتا کہ ان کا کام تھا کل سچویشن کو قابو میں کرتے، اور جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ان کو جیلوں میں بند کراتے۔ ایم این ایز ہونے سے یہ تھوڑے پریویلیج ہو گیا ایک یعنی لوگوں کے بریک پہ جاتے ہیں۔ جو اس میں وزیر اعظم عمران خان سارا دن کیا کرتے رہے اور کس طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رکن قومی اسمبلی عالیہ ملک صاحبہ۔ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کی گاڑی کو یہ کیسے ہٹ کیا گیا، اور دوسرا قومی اسمبلی میں آج سینیٹائزر کی بوتلیں جو ماری گئیں ان کے پیچھے کون تھا۔ تو عالیہ صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے جی آپ کی گاڑی کو کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو صابر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ان کی فرسٹریشن جو ہے نا وہ پیک پر پہنچ گئی ہے۔ بیسیکلی تو جس وقت انہوں نے سینیٹائزر مارا تھا ہمارے جو آنریبل ایم این اے ہیں، تو ہم نے فوری طور پر جب یہ دیکھا کہ ان کا خون نکل رہا ہے تو ہم نے چاہا کہ میڈیا خود آ کر اس کو دیکھے، اور میڈیا خود دیکھے ان کی غنڈہ گردی کو۔ جب میں لے کر ان کی فوٹیج میڈیا کے پاس گئی تو یہ سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے نہ صرف میڈیا کو ان کی فوٹیج دکھائی بلکہ لائیو دکھایا جو اکرم چیمہ صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ جب میڈیا نے ان کا اصل چہرہ یہاں پر دکھایا تو ان کے ایم این اے صاحب نے میری گاڑی کو جو نیچے کھڑی ہوئی تھی پارکنگ میں، وہاں پر انہوں نے اس کو مار کر چلے گئے، اور یہ سب کے سامنے ہے میری گاڑی کی کیا حالت ہے، اور اس کے ساتھ ان کی گاڑی کی جو پکچر میرے ڈرائیور نے لی ہے وہ بھی میں نے شیئر کی ہے۔ تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ کس نے سینیٹائزر کس نے مارا تھا جی؟
دیکھیں جی، سینیٹائزرز ان کے بیک بینچرز نے مارا ہے اور بالکل انہوں نے ایک بھری ہوئی بوتل ہمارے جو رکن ہیں ان کے ماری ہے اور ان کو بہت شدت سے ان کا خون نکلا ہے. یہ تو آپ پتہ چل جائے گا، فوٹیجز سب کے سامنے آ جائیں گے. اور جہاں تک ہم نے سنا ہے وہ مار کے دوبارہ دروازے سے باہر نکل گئے ہیں. ہم نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ ان کے گھر کی لڑائی تھی، یہ جو ان کی گدی کی لڑائی ہے نا، مریم نواز نہیں چاہتی تھی کہ شہباز شریف صاحب بجٹ کی تقریر کریں. ان کے گنڈوں نے 2 دن سے یہ ہنگامہ کیا ہوا تھا اور یہ سارا الزام جو وہ حکومتی اراکین پر لگانا چاہ رہے تھے. اور آج جب ہم خاموشی سے بیٹھے ان کی تقریر سن رہے تھے تو ساری دنیا نے ان کے یہ جو گنڈا گرد چہرے ہیں نا وہ دیکھ لیے کہ کس طرح سے یہ خواتین ایم این ایز کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. کل تک یہ ماڈل ٹاؤن کی عورتوں کے اوپر گولیاں چلاتے تھے، آج یہ خواتین ایم این ایز کے اوپر اٹیک کرنے پر آ گئے ہیں. جی جی صاحب، آپ کچھ پوچھیں گے؟ نہیں، پر میں تو اس سے حیران ہوں کہ کل اتنا ہنگامہ کیا گیا، اتنا دونوں طرف سے 40-50 لوگ ملوث ہیں، تو اسپیکر صاحب نے صرف 5-7 بندوں کو معطل کیا ہے، وہ بھی وہیں دندراتے پھرے تھے، آج مزید دھمکیاں دے رہے تھے. اور اب لگتا ہے کہ شاید وہ اندر ہی گھسے ہوئے تھے، انہی میں سے کسی نے بوتل بھی مار دی ہے. اور بھائی ان کو فوجداری مقدمے کرے، ان کو اندر کرے، ایم این اے اور نو ایم این اے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ریٹ آف دی اسٹیٹ اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور یہاں مارا ماری، خون خرابہ اور خانہ جنگی اور بدمزگی پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ کی گاڑیوں کو مار کے جا رہے ہیں اور یہاں تو مطلب سی سی ٹی وی کیمرے کیا کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اسمبلی جو ہے ان براڈ ڈے لائٹ وہاں جو ہے بندہ ایک بوتل مارتا ہے اور ابھی تک یہی نہیں پتا کہ کس نے ماری اور مار مور کے بھاگ گیا. واٹ از گوئنگ آن؟ یہ اس طرح حکومتیں چلتی ہیں؟ جی عالیہ صاحبہ. جی چودھری صاحب، میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کر رہی ہوں اور میں بالکل آپ جو بات کریں وہ 100% صحیح کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کو یہ جو گنڈے تھے نا، اب انہوں نے لا کر یہ جو قبضہ مافیا تھے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے تھے، جب ان کو یہ لا کر پارلیمنٹ میں بٹھائیں گے نا تو پارلیمنٹ کا تقدس اسی طرح سے یہاں پر خراب ہوگا. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح کی حرکتوں پر اتر آئے. یہ تو گلی محلے والی حرکتوں کو پارلیمنٹ تو سب سے سپیریئر ہوتی ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح کی حرکتوں اور اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے. کیا ان سے معیشت کی جو ہم لے کر بہتری آئے ہیں وہ ان سے نہیں ہو رہا ہے، ڈائجسٹ ہو رہا ہے، یا یہ جو بہترین بجٹ حکومت لے کر آئی ہے یہ ساری فرسٹریشن وہ اس طرح سے آ کے نکال رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے، پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ایسی جرت نہ کر سکے. عالیہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے قانون کا اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر صوبائی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس کو اور اسمبلی ہاؤس کے وہ ہوتے ہیں کنگ ہوتے ہیں، وہ قانون ہوتے ہیں اور ان کی کسی عدالت میں طلبی نہیں کی جا سکتی. تو یہ تو اسپیکر کا ہولی سولی اختیار ہے، اسپیکر نے یہ سارا کام کرنا ہے. اسپیکر چاہے تو پوری کی پوری اسمبلی کو سسپینڈ کر سکتا ہے، اسپیکر چاہے تو ایف آئی آر کے لیے وہ بھیج سکتا ہے، اسپیکر چاہے تو کسی رکن قومی اسمبلی کا نااہلی کا ریفرنس بھیج سکتا ہے. یہ سارے کام تو آپ کے اسپیکر نے کرنے ہیں، تو کسی اور نے تو نہیں کرنے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اسی لیے آج اسپیکر صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چاہے حکومتی رکن ہو، چاہے اپوزیشن کا ممبر ہو، جو ایسا کرے گا اس کو سسپینڈ کیا جائے گا. لیکن انہوں نے جس چالاکی کا مظاہرہ کیا ہے، انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ فوٹیجز تو سارے موجود ہیں. فوٹیجز چاہے کسی کو سینیٹائزرز مارنے کے ہو یا کسی کی گاڑی کو ٹکر مار کر آگے جانے کے ہو، وہ دونوں اسپیکر صاحب کے پاس جائیں گے اور ہم اس مسئلے کو بالکل نہیں چھوڑنے والے. جس طرح سے کل انہوں نے ہماری خواتین ارکان اسمبلی ایک اور چیز بھی عالیہ صاحبہ ذرا کلیئر کر لیں کہ وزیر اعظم عمران خان جب یہ کہہ چکے ہیں کہ خواہ وہ حکومتی رکن ہے یا اپوزیشن ہے، جو اس ہنگامے میں ملوث ہے آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، اور فوٹیجز آپ کے پاس موجود ہیں، تو اس میں آپ اپوزیشن ارکان کو بلائیں گے. اپوزیشن ارکان اپنے نام نہیں دے رہے تو ان کو کیوں بلانا ہے؟ فوٹیج دیکھیں اور فیصلہ کریں.
पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई है साबिर साहब, खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और मेरा ये ख्याल है कि ये सारी चीजें वहां पर उठाई जाएंगी और जिसने जो भी, हम तो कहते हैं जो भी इसमें मुलव्विस है, और वैसे तो सबने अब ये देख लिया है, मैं बार बार क्यों इस चीज के ऊपर स्ट्रेस कर रही हूँ कि हर बंदे ने ये देखा है कि आज जो हुकूमती अरकान थे वो खामोशी से तकरीर सुन रहे थे, जो हल्ला गुल्ला, जो ये सारा ड्रामा स्टार्ट हुआ है ये PMLN के गुंडों की तरफ से हुआ है। तो ये सारी चीजें तो यही शो कर रही हैं कि ये चाहते क्या हैं और ये क्यों पार्लियामान को चलने नहीं देना चाहते, इनसे क्यों मुल्क की तरक्की डाइजेस्ट नहीं हो रही है, इनसे क्यों माशियत की बेहतरी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। देखिए, आप बजट पे बहस करें, आप बजट पर हमें अमेंडमेंट दें, कट मोशन देकर आए, हम आपके साथ बैठकर डिस्कस तो इसका तो आपने खुद फैसला करना है आलिया साहिबा, आपकी पार्लिमानी पार्टी ने फैसला करना है कि अपोजिशन के विकेट पे खेलना है या फिर उनको अपनी विकेट पे खिलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि अब बात आती है कि मौलाना आसद साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो अपनी पार्टी की आदत से बात करके फिर करूँगा। फिर शहबाज शरीफ साहब ने आज कोई 2-3 दफ़ा फ़ोन किया है, नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता किया और जाती उम्रा भी किया, और उन्होंने कहा कि मुझे किस मुसीबत में डाला हुआ है, मुझे बताएं कि मेरे पास कोई इख्तियार है या नहीं है। वो नवाज शरीफ साहब से भी उन्होंने आज बात की है और मरीम साहिबा से भी बात की है। तो ये ज़रा चलिए, अली ज़फ़र साहब हैं हमारे साथ और इंतहाई माहिर क़ानून। अली ज़फ़र साहब, ये जो कुछ हो रहा है, आपसे इलेक्शन कमीशन से मुतालिक भी बात करते हैं, ये कौमी असम्बली में जो कुछ हो रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो बिल्कुल अब आ गई है हाथापाई और लड़ाई मार कुटाई तक। जी अली ज़फ़र साहब, अच्छा जी, अली ज़फ़र साहब से, अली ज़फ़र साहब आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है जी। अली ज़फ़र साहब, आपसे पूछेंगे कि ये कानून इस बारे में क्या कहता है? ये जो कुछ कौमी असम्बली में 2 दिन से हो रहा है और आज भी इजलास नहीं हो सका, बजट सेशन आगे नहीं बढ़ रहा और लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर रुकी हुई है, कल भी एक खातून रुकन ज़ख्मी हुई, आज एक मेल रुकन ज़ख्मी हो गए, तो ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी? देखें, सबसे पहले तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ये तो सड़क पे भी हो तो आप इसको कंडेम करते हैं, पार्लियामेंट में हो तो फिर तो भरपूर तरीके से कंडेम करना चाहिए। मैंने इसके बारे में बड़ा सोचा और मैंने फिर सारे कवानीन देखे जो रूल्स हैं नेशनल असेंबली के और सेनेट के, और मैंने ये देखा कि जो रूल्स हैं जो बड़े अरसे से बने हुए हैं और पूरी दुनिया में बने हैं, हमने भी बनाए डिबेट के बाद, उन रूल्स में इस किस्म की सिचुएशन को सोचा ही नहीं गया। ये जरूर है कि अगर कोई एक मेंबर कोई ऐसा नॉन पार्लियामेंट्री जुबान इस्तेमाल करता है या कोई बदतमीजी करता है तो रूल्स कहते हैं कि स्पीकर या चेयरमैन, अगर सेनेट में ऐसा हो रहा हो तो स्पीकर जो हैं वो पहले उनका नाम पुकार के उनको एक बार समझाते हैं। अगर वो फिर भी ना बाज आए तो फिर वो मेंबर को वार्निंग दे सकते हैं, और अगर तीसरी बार वो भी ना बाज आए मेंबर तो फिर उसको स्टूवर्ड्स के जरिए बाहर निकाला जा सकता है। और ये एक बार हुआ भी है कुछ बार। सबसे पहले मुफ्ती महमूद साहब एक बहुत बड़े लीडर थे, उनको इसी तरह वार्निंग देने के बाद जब वो मना नहीं हुए तो उनको फिर बाहर निकाला गया। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है डंडा डोली के पास जब इस किस्म का इशू हो जाए कि सारे एक दूसरे को मारधार करने लगे या किताबें फेंकने लगे और जख्मी करना शुरू हो, तो उस सिचुएशन को रूल सोचता ही नहीं है। तो इसलिए ये कोई तो अली ज़फ़र साहब, क्या इस पे कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती? कोई स्पीकर नहीं लिख के भेज सकते, या जिन MNAs के साथ या अरकान पार्लियामान के साथ ज्यादती हुई है वो नहीं जा सकते? जी देखें, जो हाउस है ना, जो नेशनल असेंबली है, उसके जो वर्चुअली रूलर हैं या आप बादशाह कह लें, सॉवरन, वो स्पीकर होते हैं। आउटसाइड एजेंसी जो हाउस के अंदर हो रहा है वो बिल्कुल कोई उसके मुदाखलत नहीं कर सकता, वही फैसला करेंगे कि क्या करना है। लेकिन मैंने जो इसके ऊपर मजीद किताबें देखी हैं तो उससे ये नजर आता है कि अगर कोई तशद्दुद करे या कोई जख्मी कर दे किसी को
ہاؤس کے اندر تو پھر اسپیکر یا جو بھی اس کا جو ہے انچارج ہاؤس کا وہ پھر ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہیں سے بات شروع کریں گے. ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا شارٹ ہے جی, وہ بھی تازہ ترین انٹرویو دیا ہے. اب ان کے اپنے مسائل ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری کریں. ذرا سنائیے گا جی. اداروں سے کے کہنے پر دھرنا ختم نہیں کیا, اداروں کو کمٹمنٹ پہ ختم کیا ہے کہ کس مہینے میں اسمبلی تحلیل ہوگی اور کب اسمبلی جو ہے ہم الیکشن دیں گے. جی ہم اس بات پر نہیں کہ ہمیں کسی نے کہا کہ اٹھ جاؤ تو ہم اٹھ کے چلے گئے, نہیں, ہم نے باقاعدہ اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ بھی لے لی تھی اور الیکشن کے مہینے کی تاریخ بھی لے لی تھی. تو چوہدری صاحب یہ تو سیدھا آرٹیکل 6 نہیں ہے کہ یہ فوج کو اکسا رہے تھے اور فوج ان کے اکساہٹ میں نہیں آئی, انکار کیا, اور یہ تو اسمبلیاں بھی توڑوانے کے لیے ان کے پاس جا رہے تھے, کمٹمنٹ بھی لے رہے تھے. اور میرا خیال ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نواز شریف اور مریم صفدر صاحبہ کیوں اتنا غصے میں ہیں اور کیوں اتنا وہ زبان استعمال کر رہی ہیں. نہیں, اب یہ فضل الرحمان صاحب جو ہر وقت باتیں کرتے رہے ہیں, آج وہ ساری کی نفی نہیں ہو گئی. جی ہاں, یہ فوج سے کیا لینے گئے تھے, آم لین جانے نے ہوتے. آرٹیکل 6 انہوں کہتے ہیں جی آرٹیکل 6 جو انہوں نے پھنسائیے, یہ کہتے ہیں. جنرل باجوہ نے ہر دفعہ انکار کیا, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ہر دفعہ انکار کیا. انہوں نے کہا آئین اور قانون کے تحت ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے اور کوئی غیر آئینی غیر قانونی اقدام نہیں کریں گے, جمہوریت کو سپورٹ کریں گے. یہ کہتے ہیں پارلیمانی سسٹم کو لپیٹا جائے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. اس طرح کچھ نہیں ہونا ان کی خواہشات پر ایسے ہی. جی اب لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 2 دن میں جس طرح اسپیکر صاحب نے ہینڈل کی ہے صورتحال, میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. اب تک 40-50 آدمیوں کو فارغ کرتے, میرا خیال ہے ساری پارٹیوں سے بات چیت کر کے اسمبلی میں پھر جاتے, اور وزیر اعظم کو آج اسمبلی میں آنا چاہیے تھا. ابھی بھی ٹائم ہے چوہدری صاحب, ابھی بھی ٹائم ہے, موجود ہے کہ یہ ساری سچویشن کو ہینڈل کریں خود وزیر اعظم, اور اسپیکر کو بھی چاہیے کہ اپنی ریٹ منوائیں. اور پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.